ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سے پہلے سارے جہاں کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مکاں والے، نمکاں والے، عرب والے، عجم والے، روح فدا ہو جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، اور ہمارے اور آپ کے غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرات، آج 10ویں محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے اور 9 محرم شریف مکمل ہو کر یہ 10ویں شب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی یوم عاشورہ ہے۔ آپ حضرات یوم عاشورے کا روزہ رکھیں، اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں کھانسی آنے لگی، بہت ایٹم ہے، ایک سے ایک ایٹم۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ روزے کا جو ثواب ہے، روزہ تو اللہ کے لیے رکھیں گے، لیکن اس کا ثواب شہدائے کربلا کی بارگاہ ہمیں پیش کر دیں گے کہ مولا جو ہمارے روزے کا تو ہم گناہگاروں کو ثواب شہدائے کربلا کے صدقے میں ملے گا، لہذا انہی کی روح کو، انہی کی بارگاہ ہمیں اس کا ثواب نازل کر دیں گے، اور پہلے سے نیت کر لیں گے جو ہمارا روزہ ہے وہ شہدائے کربلا کو پہنچے، اور ان کی بارگاہ ہمیں پیش کرنے کی نیت سے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور شربت، کھچڑا، بریانی، لنگر کچھ بھی کریں گے کل، وہ سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہمیں نظر مان لیں گے انشاءاللہ۔ منت بھی مانیے، نظر بھی مانیے امام حسین کی بارگاہ میں، اور یہ نظر مانیے کہ سرکار جن کو اولادیں نہیں ہیں وہ اولادوں کی نظر مان لیں، جن کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے وہ کاروبار کی نظر مان لے۔ سرکار اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی نیاز دلائیں گے، نظر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مانگنے کا دن ہے، جھولیاں پھیلا لو اور بارگاہ امام حسین میں جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگ لو، ان کی بارگاہ سے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ آج کی رات یوم عاشورہ، اور کل دعائے عاشورہ بھی آپ حضرات پڑھ لیں، سن لیں، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ہم نے کل آپ تمام حضرات کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کو سنایا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ شریف تشریف لے آئے تھے، اور مکہ شریف سے جب آپ کوفہ کی جانب آنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام
اور تمامی محبان اہل بیت اس وقت جو مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب آنے سے آپ کو روک دیا۔ اس میں تمام صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو جانا ہی ہے تو ایک کام کیجئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیج دیجیے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر جیسا تحریر کریں اس پر عمل کیا جائے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آئے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ کل آپ حضرات نے سنا۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے دونوں صاحبزادے جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں صاحبزادے بھی آپ کے ہمراہ کوفہ آئے تھے، اور کوفہ میں آپ کو قاضی شرحی کے یہاں جو محب اہل بیت تھے ان کے یہاں دونوں صاحبزادوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر کے اور میدان میں نکل آئے تھے، جنگ ہوئی اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ وہ دونوں صاحبزادے حضرت قاضی شرحی کے یہاں جو محب اہل بیت ہیں ان کے مکان پر قیام پذیر تھے دونوں صاحبزادے۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کوفہ کے اندر پھیلی تو ایک تو ابن زیاد کے ظلم و ستم سے، یزید کے ظلم سے پہلے ہی کوفہ والے ڈرے ہوئے تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر انہوں نے سنی تو اور ڈر گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد پورے شہر کے اندر اعلان کروا دیا کہ جس کسی کے گھر بھی محمد و ابراہیم مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے ہوں وہ شرافت کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں ان کو حاضر کر دی، ورنہ جس کسی کے گھر بھی مسلم بن عقیل کے صاحبزادگان پکڑے جائیں گے، لہذا اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اس پر ظلم و ستم کیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ تمام طریقے کی دھمکیاں اور دھمکی بھرے اعلان پورے کوفہ کے اندر یزیدی سپاہی گلی گلی محلوں محلوں میں جا جا کر اعلان کرنے لگے۔ قاضی شرعی جو محب اہل بیت تھے، انہوں نے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو دونوں صاحبزادوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، محبت کرنے لگے، چومنے لگے۔ حضرت محمد و ابراہیم نے حضرت قاضی شرعی سے کہا، بابا جان آپ آج اس طریقے سے پیار کر رہے ہیں جس طریقے سے یتیموں سے کیا جاتا ہے، لہذا ہمارے والد کی تو خیریت ہے۔ حضرت قاضی شرعی محب اہل بیت رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، بیٹا میں کس منہ سے کہوں کہ ظالموں نے تمہارے والد کو شہید کر دیا ہے، لہذا تم یتیم ہو گئے ہو، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ حضرت محمد و ابراہیم نے جب 8-9 سال کی عمر تھی، 8-9 سال کی عمر، جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، شہادت کیا ہوتی ہے، اتنی خبر تو 7-8 سال کے بچوں کو ہوئی جاتی ہے۔ جب اتنا سنا کہ ہمارے والد شہید کر دیے گئے تو دونوں بھائی زار و قطار رونے لگے۔ حضرت قاضی شرعی نے ان دونوں بچوں کو دلاسا دیا اور ان کو خاموش کیا، خاموش کرنے کے بعد کہا، آواز نہ کرو، رو مت، ابن زیاد کے سپاہی باہر ٹہل رہے ہیں، اگر انہوں نے تمہارے رونے کی آواز سنی تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، لہذا خاموش رہو۔ آج شام کو کوفہ سے ایک قافلہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے، میں تم کو کسی نیک سیرت انسان کے ساتھ کر دیتا ہوں اور وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا دے گا۔ قاضی شرعی کا بیٹا جس کا نام تھا اسد، وہ گھر میں آیا۔ قاضی شرعی نے ان دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم کے دونوں 500 جو ہے درہم آپ کے دونوں کی کمر پر باندھے اور تھوڑا سا کھانا آپ کو باندھنے کے بعد اسد سے کہا، ان دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم کو لے جاؤ، اور آج شام کو فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، لہذا اس قافلے کے ساتھ کسی نیک سیرت شریف انسان کے حوالے ان دونوں صاحبزادوں کو کر دینا کہ وہ مدینہ شریف پہنچا دے۔ قاضی شرعی نے اپنے بیٹے اسد کو، دونوں صاحبزادوں کو، محمد و ابراہیم کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ کا بیٹا اسد دونوں صاحبزادوں کو حضرت محمد و ابراہیم کو لے کر اور اس قافلے کی جگہ پر جہاں پر آپ کے والد قاضی شرعی نے بتایا وہاں جا کر کے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ دونوں صاحبزادوں کو اسد لے کر کے تھوڑی دور گیا، گردے قافلے کی گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، دیکھو بچوں، وہ دیکھو قافلہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہے،
जाओ दौड़ो भागो और जाकर के काफिले में जा मिलो। वो दोनों साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम अपनी छोटी सी उम्र को लिए हुए दौड़ते हुए काफिले के पीछे आप गए, काफी दूर तक चलते रहे। उसके बाद जाकर क्या देखते हैं कि गर्दे काफिला जो थी वो आंखों से ओझल हो गई, खत्म हो गई। अब दूर से दूर तक रास्ता पे सन्नाटा, कहीं पर कोई भी काफिला या कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। दोनों साहबजादे रात भर चलते रहे, चलते चलते सुबह हो गई। अब सुबह में आप छुपने के लिए दोनों साहबजादे जगह तलाश कर रहे थे। इतने में यजीदी सिपाही इब्ने ज़ियाद के सिपाही, चूंकि कूफा के अंदर इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया था और लालच फैला दिया था तमाम यजीदी सिपाहियों में कि जो कोई भी मोहम्मद और इब्राहिम को पकड़ करके हमारे दरबार में पेश करेगा उसको इतना इतना इनाम और इकराम दिया जाएगा, और जो उनको अपनी पनाह में रखेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बच्चों को मार दिया जाएगा। इस तरीके से धमकी भरे ऐलान, और पकड़े जाने पर और उनको यजीद इब्ने ज़ियाद के हवाले करने पर इनाम और इकराम के ऐलान हो गए पूरे कूफा के अंदर। तो इब्ने ज़ियाद के सिपाही मोहम्मद इब्राहिम को तो ढूंढ ही रहे थे पहले से। जब देखा तो हजरत मोहम्मद इब्राहिम एक सिपाही इब्ने ज़ियाद के सिपाही के हाथ लग गए। इब्ने ज़ियाद दोनों शहजादों को मोहम्मद इब्राहिम को लाकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने हजरत मोहम्मद इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपके दोनों साहबजादों को उठाया और जेल के अंदर बंद कर दिया, और एक खत लिखा यजीद के लिए कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। आपके दोनों साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम अभी मौजूद हैं, लिहाजा इनके बारे में क्या किया जाए। यजीद के फैसले का इब्ने ज़ियाद इंतजार कर रहा था और उन दोनों साहबजादों को जेल के अंदर बंद कर दिया। जेल का दरोगा, मशकूर नामी दरोगा जो मुहिब्बे अहले बैत था, दोनों साहबजादों को जेल में लेकर के गया और ले जाकर के बैठाया, और बैठाने के बाद दस्त बस्ता सामने बैठ गया। अर्ज करने लगा, ऐ बच्चों, मुझे ये मत समझना कि मैं यजीद का सिपाही हूँ, इब्ने ज़ियाद का सिपाही हूँ, मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ। मेरी किस्मत है कि आप मेरी सरपरस्ती में जेल के अंदर आए हैं, खाना वाना खिलाया, खिदमत गुजारी करी, और खिदमत गुजारी करने के बाद जब रात का आधा हिस्सा गुजर गया, रात के अगले पहर उन दोनों साहबजादों को बाहर निकाला, जेल का दरवाजा खोला और चंद पैसे आपको दिए और एक अंगूठी निकाल करके अपनी दी और कहा, ये देखो रास्ता सीधा कादसिया की तरफ गया है और वहां का कादसिया का कोतवाल मेरा भाई है, ये अंगूठी दिखाना और अंगूठी दिखा करके वो आपको मदीना शरीफ पहुंचा देगा। ये कहकर के मशहूर दरोगा ने दोनों साहबजादों को मोहम्मद इब्राहिम को जेल से निकाल करके कादसिया के रास्ते पर डाल दिया। दोनों भाई मोहम्मद इब्राहिम बगलगीर होकर के उस रास्ते पर चलने गए। रात भर चले, रात भर चलते चलते जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं, जहां से चले थे वहीं पर मौजूद हैं। अब दिन गुजारने के लिए दोनों भाई छुपने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन एक तालाब, एक झील के करीब गए, वहां पर खजूर का दरख्त था और खजूर के दरख्त की जड़ में खजूर की खोह थी। दोनों साहबजादे जाकर के उस खोह में जाकर के छुप गए। अब जब सुबह की सफेदी नमदार हुई, सुबह का सूरज निकला, तो उस जमाने में रिवाज था कि उस झील से कूफा की औरतें पानी भरने के लिए अपनी जरूरत का आया करती थी। एक कनीज, एक खातून आई, आने के बाद उसने जब मटका डोल पानी के अंदर, तालाब के अंदर, झील के अंदर डाला, तो उसने क्या देखा कि पानी के अंदर दो छोटे छोटे साए नजर आए। उसने निगाह उठा करके उस खोह के अंदर देखा तो क्या देखती है कि दो बच्चे बैठे हुए हैं उस खोह के अंदर। उस कनीज ने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ किस लिए बैठे हो। दोनों साहबजादे मोहम्मद इब्राहिम ने कहा, हम मुस्लिम शहीद के बेटे हैं। लिहाजा कनीज ने जब इतना सुना तो कनीज भी मुहिब्बे अहले बैत थी। दोनों साहबजादों के से कहा, बेटा नीचे उतरो, करीब आओ, मैं तुम्हारे घर की खादमा हूँ, कनीज हूँ, मैं दुश्मन और बागी नहीं हूँ, मैं कनीज हूँ, अंदर आओ, नीचे उतर के आओ। दोनों साहबजादों को नीचे उतारा और अपनी गोद में लिया और ले जाकर के अपने घर गई। अपनी मलका से कहा, मलका देखो, मैं मुस्लिम शहीद के दोनों साहबजादों को लेकर के आई हूँ। उस घर की जो मलकिन थी वो भी मुहिब्बे अहले बैत थी। जब उसने ये सुना कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद के दोनों साहबजादे, उसने बड़ी खिदमत गुजारी की। दोनों साहबजादों को खाना खिलाया, नहलाया, उनकी जुल्फों को संवारा और संवारने के बाद उन दोनों साहबजादों का घर के कोने में बिस्तर कर दिया और बिस्तर करके कहा, तुम आराम से लेटे रहो। उस कनीज का शौहर हारिस नामी बदबख्त
ابن زیاد کے دربار سے اٹھ کر کے رات میں دیر سے آیا، اندر گھر میں داخل ہوتے ہوتے یہ کہنے لگا کہ دیکھتے ہیں صبح میں کس کو مسلم بن عقیل کے بچے ملتے ہیں، معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کس کو ابن زیاد کا انعام ملتا ہے، کون خوش نصیب ہے جو ابن زیاد کے دربار میں مسلم بن عقیل کے بچوں کو پیش کر کے انعام و اکرام کا حقدار ہوگا۔ وہ ملکہ اور کنیز جو مسلم بن عقیل کے دونوں صحابوں کو اپنے گھر کے اندر پناہ دیے ہوئے تھی، جب انہوں نے حارث کی زبانی یہ الفاظوں کو سنا تو دونوں سہم گئی اور چونک گئی۔ اس ملکہ نے حارث سے کہا کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ مسلم بن عقیل کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، چند ٹکوں کے لالچ میں خاندان رسول کے قتل کی در پہ ہیں۔ لہذا حارث نے اتنا کہا، حارث نے اپنی بیوی کو جھڑک کر کے اور اندر گیا اور جا کر کے لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، ادھر محمد و ابراہیم ایک کمرے میں ایک کونے میں بستر کیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، بڑے نے حضرت محمد نے اپنے والد ماجد حضرت مسلم بن عقیل کو خواب میں دیکھا، جب کافی دن سے باپ کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خواب میں جب حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے تو بڑا بھائی حضرت محمد رونے لگے اور کہنے لگے کہ بابا آپ کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر کے، کتنے دن ہو گئے آپ ہمیں ملے نہیں، اتنا کہہ رہے تھے خواب ہی میں کہ باپ کی صورت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، آنکھ کھل گئی، دونوں بھائی رونے لگے۔ جب رونے کی آواز کمرے کے باہر نکلی، حارث بدبخت جاگ ہی رہا تھا، جب اس نے دونوں صحابوں کی آواز کو سنا تو اپنی بیوی سے پوچھا، حارث نے کہ ہمارے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی، ہمارے گھر میں تو کوئی بچے نہیں۔ حارث کی بیوی سہم گئی، ڈر گئی، اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ یہ حارث بدبخت خود ہی اٹھا اور چراغ روشن کیا، کمرے میں گیا اور جانے کے بعد دیکھا حضرت محمد و ابراہیم اس اندھیری کوٹری کو اپنے نور سے روشن کیے ہوئے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حارث بدبخت نے پوچھا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب چونکہ محمد و ابراہیم اس گھر کی ہر دیوار کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے تھے، وفادار سمجھ رہے تھے، بے جھجک آپ نے کہہ دیا ہم مسلم شہید کے صاحبزادے ہیں، اتنا سننا تھا۔ حارث نے کہا کہ میں تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈتا گھوم رہا ہوں، تم میرے ہی گھر کے اندر ٹھہرے ہوئے ہو۔ آپ کی دونوں محمد و ابراہیم کی حارث بدبخت نے زلفیں پکڑی اور کھینچ کر کے کمرے کے باہر لے کر کے آیا۔ کنیز آئی اور آ کر کے قدموں پہ گر گئی، پیر پکڑے حارث کی بہت منتیں کری۔ وہ خادمہ جو ملکہ کی تھی کنیز، اس نے بھی حارث کو بہت روکنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ میں آیا حارث نے اپنی کنیز کو اور اپنی بیوی کو دونوں کو قتل کر دیا اور دونوں صحابوں کو لے جا کر کے ایک نہر کے کنارے لے جا کر کے دونوں کو شہید کیا، دونوں کو قتل کیا اور شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو اسی نہر میں ڈال کر، دریا میں ڈال کر سروں کو لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہو گیا، یہ سمجھ کر کے کہ انعام و اکرام کا جو اعلان ہوا تھا ان دونوں سروں کو لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے میں انعام و اکرام حاصل کروں گا۔ لیکن مسلمانوں، ابن زیاد کے دربار میں جب دونوں سروں کو پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے جب دونوں سروں کو دیکھا غضبناک ہو کر کے کہا بدبخت حارث تجھے ان کا قتل کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ حارث نے کہا میں ان لوگوں کو زندہ اس لیے تیرے دربار میں میں نے پیش نہیں کیا کہ لوگ کوفہ کے لوگ ان کی تلاش میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو مجھ سے چھین لے اور وہ انعام جو ان کی گرفتاری پر ملنے والا ہے وہ مجھے ملنے کے بجائے کسی دوسرے کو نہ مل جائے، اس لیے میں نے قتل کیا ان کو شہید کر کے اور ثبوت کے لیے ان دونوں سروں کو لے کر کے میں تیرے دربار میں حاضر آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا میں نے یزید کو خط لکھ دیا ہے، میں نے اس کو یہ خبر پہنچا دی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کے دونوں صاحبزادے میرے قبضے میں ہیں، لہذا اگر یزید نے ان کو زندہ اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم نامہ بھیج دیا تو میں یزید کے دربار میں ان بچوں کو کہاں سے پیش کروں گا؟ لہذا ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس نے دربار کی جو ہے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، حاکم کے خود حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ حارث کی بھی گردن مار دی گئی اور وہ قتل ہو گیا۔ خدائی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس لالچ میں مسلم بن عقیل کے بچوں کو
شہید کیا کہ ابن زیاد کے دربار سے انعام و اکرام ملے گا، لیکن انعام میں اہل بیت کی دشمنی میں، اہل بیت کی عداوت میں حارث بدبخت کو اپنی ہی جان گنوانا پڑی۔ اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں جب اس کو قتل کر دیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادگان کی شہادت کے بعد ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھ چکے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کے لیے، اور 40 کوفیوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق دستبرد پر بیعت کر چکے تھے، وعدہ کر چکے تھے۔ اسی کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کے مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادگان کی شہادت ہوئی، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف سے کوفہ کی جانب آپ نے سفر شروع کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی حسین وادیوں کا پرکیف منظر دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور امام حسین اسی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفہ کے لیے آپ نے سفر باندھنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا، اس وقت بھی صحابہ اکرام نے آپ کو بہت روکا اور یہی کہا کہ آپ یہیں بیٹھے اور یہیں سے بیٹھ کر ہم ایک فوج تیار کر لیتے ہیں مسلمانوں کی، اور اپنی ایک باضابطہ تیاری کے بعد پھر کوفہ چلتے ہیں یزید اور یزید کے سپاہیوں سے، پھر ہم جب نپٹنے کے لائق ہو جائیں گے تب نپٹ لیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 82 نفوس قدسیہ اور بعض روایتوں میں 72، کسی میں 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ شریف سے کوفہ کے لیے آپ نے سفر شروع کر دیا، جس میں تاریخ میں آیا کہ کربلا شریف میں 17 افراد جو اہل بیت کے تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہادت پائی۔ 17 لوگ، جن میں سے ایک حضرت محمد بن قاسم، یہ حضرت محمد بن حسن، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے، ان کو قیدی بنا دیا گیا تھا، واپس وہ مدینہ شریف آئے۔ 17 افراد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا کربلا میں، وہ 17 افراد تھے، جس میں سے 4 بیٹے حضرت امام حسن کے تھے اور 5 صاحبزادے حضرت مولا علی کے تھے، اور 3 بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں پہلے ہی شہید کر دیے گئے تھے، ان کے 3 بھائی حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن، یہ 3 بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل کے جو کربلا امام حسین کے ساتھ گئے تھے، اور حضرت اونو محمد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے مقام صفا پر آ کر کے روکنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اونو محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دونوں بھانجے تھے، حضرت زینب کے بطن سے جن کی پیدائش ہوئی، وہ اونو محمد بھی راستے میں آپ کے قافلے میں شامل ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر کے آئے تھے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے مکہ کے حاکم سے آپ کے لیے امان لے لیا، لہذا آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ آپ کے خط لے کر کے آپ نے اس خط کو پڑھا، اور خط کو پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کی، لیکن آپ نے یہی کہا کہ اب میں مکہ مکرمہ سے نکل چکا ہوں، لہٰذا اب میں واپس پلٹ کر کے مکہ نہیں جاؤں گا، اب تو جہاں کا میں نے ارادہ کر لیا ہے میں وہیں جاؤں گا۔ حضرت محمد و ابراہیم کو عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کے ساتھ کر دیا، اور وہ دونوں آپ کے بھانجے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے امام علی مقام کے ساتھ، اور ان کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور حضرت امام زین العابدین، یہ 3 صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔
جس میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن اقدس سے پیدا ہوئی. جو امام زین العابدین باقی رہے، زندہ رہے، جو بیمار تھے میدان کربلا میں، جن کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے، وہ واپس پلٹ کر کے آئے اور سیدوں کا جو نسب ہے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدوں کا نسب اور ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا. وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سلسلے سے جو سید ہیں، آل رسول ہیں، چونکہ میدان کربلا سے وہی واپس زندہ پلٹ کر کے آئے. تو حضرت محمد بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت محمد تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر، یہ 4 صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 صاحبزادے تھے، حضرت عباس علمبردار، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت محمد اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ 5 صاحبزادے حضرت مولا علی کے تھے جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے. یہ دوسری والدہ سے تھے. صاحبزادے حضرت مولا علی کے تھے، لیکن ان کی والدہ جو حضرت مولا علی نے دوسری شادی کی تھی، یہ ان کے صاحبزادگان تھے. اور حضرت خاتون جنت سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن، یہ 3 صاحبزادے خاتون جنت کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے. یہ مولا علی کی اولادیں تھی. اور 5 شہزادے حضرت امام حسین کے ساتھ جو دوسری بیویوں سے تھی، وہ حضرت امام حسین کے ساتھ. اب یہ تمام چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ 17 اہل بیت اطہار کے افراد نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا. کتنے؟ 17 افراد، یاد رہے. اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے کوفہ کی جانب آپ نے سفر طے کیا. مقام صفا پر جب آپ پہنچے تو تاریخ میں آیا کہ فرزوق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا. امام علی مقام نے اس کو روکا اور وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا. بس بوسی کی، قدم بوسی کی، پوچھا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں. کوفہ کے حالات جب آپ نے پوچھے تو فرزوق شاعر نے کہا حضور کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، لہذا حالات وہاں کے ٹھیک نہیں ہیں. فرزوق شاعر نے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حج کا ٹائم قریب ہے، کوئی دنیا سے حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لہذا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یزید کے سپاہی مجھے مکہ مکرمہ کے اندر گرفتار نہ کر لیں، قید نہ کر لیں. اس بنیاد پر، اس ڈر کی بنیاد پر میں مکہ شریف سے نکل کر کے آ گیا تاکہ مکہ شریف کے اندر کسی بھی قسم کی قتل و غارت گیری کا بازار گرم نہ ہو. اسی لیے مدینہ شریف بھی چھوڑ کر کے مکہ شریف آئے. پہلے مدینہ شریف میں آپ کو پریشان کیا گیا، پھر جب مدینہ شریف چھوڑ کر کے آپ مکہ شریف آئے تو مکہ شریف بھی آپ کو پریشان کیا. آپ کو یہ ڈر تھا کہیں اس پاک سرزمین پر کہیں قتل و غارت گیری کا بازار گرم نہ ہو. حضرت امام علی مقام نے فرزوق سے یہی کہا جب اس نے روکنے کی کوشش کی تو حضرت امام علی مقام نے یہی کہا مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو. میں نے اپنے والد گرامی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک سنی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مینڈھا حرم پاک میں ذبح کیا جائے گا جس کے خون کی وجہ سے حرم کو ناپاک کیا جائے گا. تو مجھے ڈر ہے، میرے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مینڈھا میں ہوں. اگر میں مکہ شریف میں موجود رہوں گا تو ضرور یزیدی سپاہی آئیں گے، مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. اس لیے میں مکہ شریف کو خیر آباد کہہ کے وہاں سے ہجرت کر کے کوفہ آ گیا. مقام صفا پہ فرزوق شاعر نے سمجھایا، آپ نے اس کی ایک نہ مانی، اس کی تمام باتوں کو رد کر کے آپ نے اپنے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا. ایک مقام تاریخ میں آیا مقام سالبہ.
جب آپ مقام صفا سے نکلے اور مقام ثعلبہ کے بیچ میں طلحہ بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی فرزوق شاعر کی طرح کوفہ کے حالات بتائے کہ حضور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی اس پیشکش کو رد کر دیا, اور آپ جب مقام ثعلبہ پر پہنچے تو بکر اسعدی نامی شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور وہاں کی ملاقات میں حضرت مسلم بن عقیل اور دونوں صاحبزادگان کی شہادت کی آپ کو خبر پہنچی. وہاں پر آپ کو دونوں صاحبزادگان اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی بکر اسعدی نے خبر دی, اور خبر دینے کے بعد اس نے بھی وہی بات کہی جو فرزوق شاعر نے اور طلحہ بن عدی نے آپ کو کہی کہ کوفہ کے حالات حضور بالکل مناسب نہیں ہیں. اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قافلے میں لوگ تھے, چھوٹے چھوٹے بچے, کم سن بچے اور عورتیں, بوڑھے, جوان, ہر طریقے کے لوگ تھے. تو بکر اسعدی نے دیکھا کہ حضور کہ آپ اگر جا ہی رہے ہیں تو ایک کام کیجیے, آپ ان کم سن بچوں کو, ان عورتوں کو آپ ساتھ میں کہاں لے جا رہے ہیں, ان کو آپ مت لے جائیے, یا آپ ایک کام کیجیے میرے ساتھ چلیے, آپ میں فلاں فلاں جگہ جا کر کے آپ کا قیام کراؤں گا, علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے جو محب اہل بیت ہوں گے ایک کثیر تعداد میں جماعت اکٹھا کرنے کے بعد ہم یزیدیوں کے مقابلے میں چلیں گے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی جنگ تھوڑی کرنا ہے, وہ سب خطوط جو مکہ مکرمہ آئے کوفیوں کے, وہ تمام خطوط آپ نے اسد بکر بن اسعدی سے وہ تمام خطوط دکھائے, دیکھو فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, یہ تمام لوگوں نے مجھے پاس خطوط بھیجے ہیں, میں ان کے بلانے پر جا رہا ہوں. کوئی جنگ اور کسی بھی طریقے کی جنگ کا آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. آپ تشریف لے گئے, وہاں سے ثعلبہ کے مقام سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے, ادھر سے کوفہ سے حر ابن یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کرنے کے لیے چند سپاہیوں کے دستے کو لے کر کے آپ کو گھیراؤ کرنے لگا. اب ثعلبہ کے مقام اور کوفہ کے بیچ میں آپ نے ایک دن کے لیے قیام کیا. وہاں پر جب آپ نے قیام کیا تو وہاں پر حر ابن یزید جو بعد میں میدان کربلا کی جب جنگ ہوئی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آ کر کے آپ نے جام شہادت نوش کیا. حر ابن یزید اب جب ثعلبہ اور کوفہ کربلا کے بیچ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیام کیا, حر سے ملاقات ہوئی. حر اپنے فوج کو ایک طرف چھوڑ کر امام پاک کی خدمت میں حاضر آیا, اور حاضر آنے کے بعد اس نے وہی ابن زیاد کا خط امام علی مقام کی خدمت میں پیش کیا. دیکھو یہ سب ابن زیاد کا خط ہے, اور اس میں یزید کی بیعت کے لیے اس نے کہا ہے آپ کا کیا ارادہ ہے. ادھر اس نے ابن زیاد کا خط پیش کیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 150 سے زائد تاریخ میں آیا, کوفہ سے جو خطوط مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں جو کوفیوں نے بھیجے تھے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام 150 سے زائد خطوط نکالے اور حر کے سامنے رکھ دیے, اور ارشاد فرمایا دیکھو یہ خطوط ہیں, میں خود نہیں آیا, ان خطوط میں دیکھو فلاں ابن فلاں کا خط, فلاں ابن فلاں کا خط. اور وہ جنہوں نے خطوط لکھ کر کے بھیجے تھے, حر ابن یزید نے کہا یہ تمام کے تمام تو یزیدی کے تنخواہ دار ملازم ہیں, اور حضور یہ تمام کے تمام فوج کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ کن لوگوں کی خط دکھا رہے ہیں. حر ابن یزید نے ان تمام خطوط سے لا علمی ظاہر کی کہ حضور مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں. لہذا حر ابن یزید نے کہا حضور آپ کی جیسی مرضی ہو, لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا یزید کی بیعت کے لیے. ظہر کا وقت ہو گیا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور ظہر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے, گھوم کر کے حر ابن یزید سے کہا اے حر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز اپنی الگ پڑھو گے کہ جماعت کے ساتھ پڑھو گے. حر ابن یزید نے اتنا سنا, سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ امام برحق ہیں, الگ نماز پڑھوں گا تو ہوگی نہیں, الگ پڑھوں گا ہوگی نہیں, اور پیچھے پڑھ لوں گا تو مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا.
اسی کشمکش میں تھے، امام پاک نے نیت باندھ لی، خود ابن یزید بھی آئے اور امام پیچھے اس امام کے کہہ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے انہوں نے بھی نیت باندھ لی، نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، خود ابن یزید نے امام پاک سے اجازت لی اور اپنے لشکر کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے وہاں پر خود ابن یزید نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اس مقام پر پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے ریٹرن واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن خود ابن یزید نے آپ کو واپس ریٹرن نہیں جانے دیا۔ تاریخ میں آیا کہ آپ کے قافلے کا گھیراؤ خود ابن یزید نے کیا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور آپ کو کربلا جانے کے لیے جس شخص نے مجبور کیا تھا وہ خود ابن یزید ہی تھے۔ اب آپ جب کربلا پہنچے، یہ 2 محرم الحرام شریف کو آپ میدان کربلا پہنچ گئے تھے، 2 محرم کو، اور 3 محرم کو یزید کا لشکر میدان کربلا کے اندر آ گیا۔ 2 محرم کو امام حسین پہنچے میدان کربلا، 2 محرم 61 ہجری، یاد رکھیے گا 2 محرم 61 ہجری، یعنی ہمارے آقا کو ہجرت کیے ہوئے مکہ شریف سے مدینہ شریف 61 سالیں ہو چکی تھی، ہجری اسی کو کہتے ہیں۔ جو ہمارے آقا کی ہجرت کی تاریخ ہے اس کے بعد سے جو ادھر سالیں جو کوٹ ہوتی ہیں وہ ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا کی ہجرت سے پہلے ہجری نہیں تھی، سن ہجری جو ہے وہ ہمارے آقا نے ہجرت کی ہے، اس کے بعد سے جو زمانہ گزرتا جاتا ہے، سال بڑھتی جاتی ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو سن 61 ہجری میں اور 2 محرم الحرام شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ میں آپ پہنچ چکے تھے میدان کربلا میں، اور میدان کربلا میں آپ نے پہنچ کر کے اپنے خیموں کو نصب کیا۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد، اس بدبخت کو ابن زیاد نے ایران کا حاکم بنا کر ایک 4000 کا لشکر دے کر ایران کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ایران میں یزید کے خلاف بہت بغاوت ہونے لگی تھی، اسی لیے ابن زیاد نے عمر سعد کو 4000 کا لشکر دیا اور ایران بھیجا۔ جب وہ ایران جانے لگا تو یزید کا حکم نامہ آیا کہ عمر سعد کو ایران مت بھیجو، اسی لشکر کو لے کر کے عراق بھیج دو، کوفہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا اور عمر سعد کو بلانے کے بعد کہا تم ایران نہیں جاؤ گے، اسی لشکر کو لے کر کے تم عراق جاؤ۔ عمر بن سعد جو ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم تھی، اس نے پہلے تو انکار کیا کہ اسلام کے لیے تم مجھے مت چنو، اب چونکہ ایران کی جنگ کے لیے ابن زیاد نے ریکی حکومت کا لالچ دے رکھا تھا، اور عمر بن سعد یہ دنیا کا 1 نمبر لالچی کتا تھا۔ جب اس سے یہ کہا گیا کہ اگر تم ایران کے بجائے عراق نہیں جاؤ گے تو جو ہم نے آپ سے جو انعام و اکرام ریکی حکومت کا وعدہ کیا ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ سننے کے بعد اس نے 1 دن کا ٹائم مانگا، اور 1 دن کا ٹائم مانگنے بعد چونکہ لالچی تھا اس نے دوسرے دن آ کر کے یہ اقرار کر لیا ٹھیک ہے میں یہ 4000 کا لشکر عراق لے کر کے جاؤں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے۔ یہ 4000 کا لشکر لے کر 3 محرم شریف کو یہ کوفہ میں کربلا میں اپنے نہر فرات کے کنارے اپنے لشکر کو اتار دیا، 3 محرم شریف کو۔ ادھر سے امام پاک پہنچے، ادھر سے عمر سعد 4000 کے لشکر کو لے کے پہنچا۔ اب 3 محرم سے لے کر 9 محرم شریف تک برابر ابن زیاد سپاہی بھیجتا رہا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، برابر سپاہی بھیجتا رہا، اور 4000 سے یہ فوج 22000 کا لشکر ہو گیا۔ پہلے 4000 ہی آئے تھے،
اس کے بعد دھیرے دھیرے ابن زیاد سپاہیوں کو بھیجتا رہا اور یہ 22,000 کا لشکر جرار کوفہ میں نہر فرات کے کنارے میدان کربلا میں آ کر کے خیمہ نصب ہو گیا اس کا. امر سعد جب آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چونکہ خیمہ لگا ہوا تھا، اس کو خبر ہو گئی تھی کہ امام حسین تشریف لے آئے. ابھی آپ کوفہ کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں. میدان کربلا کا جو مارکہ ہے وہ کوفہ سے کافی دور ہے. اب تو جو بغداد شریف گئے وہ بتاتے ہیں کہ جو میدان کربلا تھا نا وہاں پر اب ایک شہر آباد ہو گیا ہے. وہاں پر کچھ نہیں رہا، کوئی میدان یا کوئی جگہ کچھ نہیں ہے. پورا شہر اور بلڈنگیں اور عمارتیں بنگلے بن گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ کوفہ سے کافی دور ہے میدان کربلا. جب اترے امر سعد نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا جا کے آؤ امام حسین سے پوچھو کہ یہاں کیسے آئے، کیوں آئے. امر صاحب نے بھیجایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو کوفہ کے لوگوں نے بلایا ہے، ہم ان کے بلانے پر آئے ہیں، لہذا اگر ہمارا یہاں آنا تم کو پسند نہیں ہے تو ہم کو واپس ریٹرن جانے دو، ہم واپس چلے جائیں گے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر صاحب سے کہا، لیکن امر صاحب نے کہا نہیں، یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ابن زیاد کا خط ہے. اس نے امام پاک کی اس بات کو ابن زیاد کے دربار میں بھیجی کہ امام حسین کا کہنا ہے کہ ہم کو اگر ہمارا آنا تم کو یہاں پسند نہیں ہے تو ہم کو واپس جانے دو. ابن زیاد نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ان سے کہو یا تو یزید کی بیعت قبول کرے یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں. ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے امر سعد کو اسی 10ویں شب کو بلایا، قاصد بھیجا اور بلایا، کہا ملاقات کرنا چاہتے ہیں امام علی مقام. اس نے ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ اور امر سعد اپنے 20 سواروں کے ساتھ دونوں لوگ آئے اور آپس میں گفتگو کی. اپنے سواروں کو ایک طرف کر دیا، تنہائی میں بات چیت کی، جس میں تاریخ میں آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی امر صاحب کے پاس کہ یا تو مجھے یہاں سے واپس جانے دو، میں چلا جاؤں گا، وہ خطوط وغیرہ جو تھے وہ سب دکھائے، یا تو مجھے واپس جانے دو، اور اگر واپس نہیں جانے دیتے ہو تو ایک کام کرو، مجھے کسی ملک کی سرحد پر محفوظ جگہ بھیج دو، میں اپنی زندگی وہاں گزر بسر کر لوں گا. ایک دوسری شرط یہ تھی. تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے براہ راست یزید سے بات چیت کرنے دو، اور تم کو اگر بھروسہ نہ ہو تو تم میرے ساتھ میں چلو، اپنا لشکر لے کے چلو، کہ تم کو یہ ڈر ہو کہ ادھر ادھر بھاگ واگ نہ جائیں، تو تم اپنا لشکر لے کے چلو، یزید کے فیس ٹو فیس مجھے کر دو. میں جس طریقے سے میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے، میں بھی یزید سے اپنی بات چیت کر لوں گا. یہ 3 شرطیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر سعد سے رکھی. امر سعد نے یہ تینوں شرطیں لکھ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دی، اور اس نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے کو ٹھنڈا کر دیا، اور مسلمانوں کے مابین جو جنگ ہونے والی ہے، جو قتل و غارت گیری ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے صلح کا انتظام کر دیا ہے. اور امر سعد نے یہ لکھا میری بھی یہی رائے ہے کہ ان تینوں شرطوں میں سے کسی ایک شرط پر عمل کر لیا جائے. ابن زیاد نے بھی آپ کی تینوں شرطوں کو منظور کر لیا، اور ابن زیاد کے دربار میں ایک بدبخت شمر یہ خبیث بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا کہ معاملہ یہاں پر صلح کا آ رہا ہے تو فوراً اس نے ابن زیاد کو بہکایا اور گمراہ کیا. کہ کیا کرتا ہے وہ؟ حسین ابن علی تمہارے گھر آ چکے ہیں، تمہارے پاس آ چکے ہیں، تمہاری قید میں ہیں، اگر اتنی آسانی سے ان کو نکلنے دو گے تو پھر زندگی میں کبھی ان کے اوپر قابو نہیں پاؤ گے. اس نے برگلایا. ابن زیاد نے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور اس نے پھر خط میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے امر سعد کو لکھا، اور وہ خط شمر کو لکھ کر کے دیا کہ اگر امر سعد امام حسین کی قتل سے راضی نہ ہو تو میں وہ
لشکر تیرے حوالے کرتا ہوں، تو عمر سعد کو قتل کرنا اور لشکر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں تھام لینا۔ عمر شمر بدبخت نے وہ خط لیا اور واپس گیا کربلا کوفہ، اور کوفہ جانے کے بعد وہ خط عمر سعد کو سنایا کہ دیکھو ابن زیاد نے یہ لکھا ہے کہ بالکل بھی امام حسین کو مہلت نہ دی جائے، ان کو ذرا سا بھی ٹائم اور وقت نہ دیا جائے۔ یہ شرائط جو امام حسین کی عمر صاحب نے لکھ کے بھیجی ہے، ابن زیاد اس سے خوش نہیں ہے، لہذا تم اب لشکر سنبھالتے ہو یا لشکر کی باغ ڈور مجھے دیتے ہو؟ عمر صاحب نے کہا نہیں، اس کام کو تو میں انجام دوں گا۔ اب چونکہ وہاں ری کی حکومت کا لالچ ہے، وہ جو حکومت کا لالچ ہے، اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہیں کریں گے تو ری کی حکومت ہاتھ سے جائے گی۔ تو عمر صاحب نے کہا یہ کام میں ہی کروں گا، لہذا 9 محرم حرام شریف یہ 10ویں شب میں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری خط عمر صاحب نے بھیجا اور یہ کہا کہ کل صبح سے ہماری تمہاری جنگ کی ابتدا ہوگی، لہذا کوئی صورتحال یہاں پر صلح اور سمجھوتے کی نہیں ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ اگر یزید کی بیعت کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم ابن زیاد کے پاس لکھ کر کے بھیج دیتے ہیں، تم کو ساری خوشیاں، ساری آسائشاں اور ساری زیبائشیں تمہیں عطا کی جائیں گی، سارا آرام، سارا سکھ تمہارے لیے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر یزید کی بیعت منظور نہیں ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی دن آج کی شب میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سعد سے 1 دن کی مہلت مانگی کہ آج 1 لاکھ کی ہمیں مہلت دے دو اور کل سے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت گزاری کے لیے مانگی، اور اسی رات میں جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں شاید یہ وقت وہی رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ مقبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری غلامی کو، امام حسین کی غلامی کو قبول فرمائے۔ یہ وہی رات، وہی مبارک رات ہے۔ اسی مبارک رات میں امام حسین نے اپنے جانثار ساتھیوں کو جمع کیا، کیونکہ وہ جو ساتھ میں آئے تھے نا وہ کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، حضرت جا رہے ہیں مریدوں میں، کیونکہ سبحان اللہ حضرت مولا علی کے شہزادے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اپنے غلاموں میں مریدوں میں جا رہے ہیں، لہذا وہ سب اس ارادے سے آئے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اندھیرا تھا، خیمے کے اندر باری باری سے سب کے ساتھ تشریف لے گئے خیمے کے اندر، اور جانے کے بعد اپنے جانثار ساتھیوں کو جمع کیا امام علی مقام نے اور کہا کہ تم مکہ شریف سے یہاں تک میرے ساتھ چلے آئے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہارا بہت بڑا احسان، لہذا یزید کی جنگ مجھ سے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، لہذا تم یہاں سے جا سکتے ہو، یہاں سے میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہو، میرے اور یزید کے درمیان کیا معاملات ہیں تم اپنی جان مصیبت میں مت ڈالو، تم اپنے بچوں کو یتیم مت کرو، اپنی عورتوں کو بیوہ مت کرو، تم بغیر کسی چوچلا کے یہاں سے جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ بلکہ آپ نے خیمے میں چراغ کو گل کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی شکل دیکھ کے، صورت دیکھ کے شرم سے جا نہ سکے، اٹھ نہ سکے، اندھیرا کر دیا، ہو سکتا ہے اندھیرے میں کوئی چلا جائے، چراغ روشن کیا تو پتہ کیا چلا جو جہاں بیٹھا تھا وہ وہی بیٹھا ہے۔ باری باری سے سب نے اٹھ کر کے کہا حضور آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں اس مصیبت میں، کل میدان محشر میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں قسم خدا کی میرے ساتھیوں کی طرح کسی کے ساتھی نہیں ہے، میرے گھر والوں کی طرح کسی کے گھر والے نہیں ہیں کہ جو مدینہ کی حسین وادیوں کو چھوڑ کر مکہ میں آئے اور مکہ مکرمہ کی حسین وادیوں کو چھوڑ کر سفر کے مصائب و آلام تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس میدان تک آ گئے اور اس میدان سے بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور کہا حضور آپ کہتے ہیں جانے کے لیے، اگر میں آپ کی خاطر لڑوں اور مجھے یہ پتا ہو جائے کہ میرے لڑنے کے بعد میرے جسم کو جلایا جائے گا، کاٹا جائے گا اور جلا کر کے میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور میرے ساتھ یہ 70 مرتبہ کیا جائے گا تو بھی میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں،
اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 3 بھائی تھے، انہوں نے کہا حضور آپ کہتے جانے کے لیے، ارے آپ کو چھوڑ کے جانے کے بعد لعنت ہے وہ زندگی پر، ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو آپ کو چھوڑنے کے بعد ملے، ہم جانے والے نہیں۔ تمام ساتھ ساتھی بالکل تیار۔ حضرت امام حسین نے اتمام حجت کیا، سب کو سمجھایا، اور اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات عبادت و ریاضت کرنے کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ بیٹا اسی رات میں 10ویں شب میں حضرت علی اکبر کو میدان کربلا کا معائنہ کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، جاؤ علی اکبر میدان کربلا کا معائنہ اور محاسبہ کر کے آؤ، کل جنگ میں جو ہے وہ سپاہیوں کی ترتیب دینا ہے، صفوں کی ترتیب کرنا ہے، فوجیوں کو اور جنگجو پہلوانوں کو کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے اس کا معائنہ کر کے آؤ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کا جب جائزہ لینے گئے، معائنہ کرنے گئے اور معائنہ کر کے واپس ریٹرن آتے ہیں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے اپنے نور نظر حضرت علی اکبر سے پوچھتے ہیں بیٹا میدان کربلا کا معائنہ کر لیا؟ کہا ہاں بابا جان میں نے معائنہ کر لیا ہے۔ کہا خوب اچھے سے دیکھ لیا؟ کہا ہاں خوب اچھے سے دیکھ لیا ہے۔ کہا کوئی عجیب چیز میدان کربلا کے اندر تمہیں نظر نہیں آئی؟ علی اکبر نے کہا ہاں بابا جان ایک چیز مجھے میدان کربلا کے اندر نظر آئی ہے۔ حضرت امام حسین پوچھتے ہیں بیٹا نور نظر میرے لختے جگر اے علی اکبر وہ کیا چیز تھی جو عجیب تھی؟ کہا بابا جان جب میدان کربلا کا میں معائنہ کر رہا تھا تو ایک خاتون نقاب پوش جو میدان کربلا کے ایک کونے پر ہے بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا اے بوڑھی ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس زمین کے ذرات کو اٹھا کر کے اپنے دامن میں سمیٹ رہی تھی۔ یہ عجیب چیز دیکھی ہے میں نے میدان کربلا کے اندر۔ امام علی مقام نے جب یہ واقعے کو سنا تو زارو قطار ہونے لگے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ بوڑھی خاتون وہ نقاب پوش خاتون کوئی اور نہیں، وہ خاتون جنت ہیں، میری والدہ ماجدہ ہیں، تمہاری دادی ہیں، وہ ان ذرات کو اس زمین کے ذرات کو جمع کر رہی ہے اس لیے کہ کل میرا لاشے مبارک اسی جگہ پر گرے گا، کہیں میرے لاشے پر وہ ذرات وہ کنکر پتھر نہ چپ جائیں، تو خاتون جنت ان پتھروں کو جمع کر رہی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر سے کہا فجر کی اذان پڑھو۔ اذان ہوئی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر یزیدیوں کے مقابلے میں آخری گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، فائنل گفتگو، اس لیے کہ یہ 2 محرم کو آنے کے بعد 10 محرم تک یہی گفتگو رہی، اپنی فضیلت کہ میں حسین ہوں، ابن علی ہوں، خاتون جنت کا شہزادہ ہوں، یہ ساری فضیلتیں 8-10 دن تک امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن کسی یزیدی بدبخت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد 10 محرم شریف کو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر یزیدیوں کے مقابلے میں گئے اور آخری مرتبہ اتمام حجت کی، اپنی فضیلت بیان کی۔ ارشاد فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے اپنے نانا جان کی دوش مبارک پر سواری کری ہے اور ان صحابہ کے نام بتائے، دیکھو فرا ابن فرا، حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ آج بھی مکہ شریف میں موجود ہیں۔ میری فضیلت جاننا ہے تو مجھ سے مت پوچھو، ان صحابہ اکرام سے پوچھ لو۔ پوری آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر فرمائی۔ اس بدبخت شمر نے کہا اے امام اس تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، آپ یا تو یزید کی بیعت کو قبول کریں یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام پاک کی تقریر کا اثر حضرت حر ابن یزید کے اوپر ایسا پڑا کہ جب امام پاک تقریر فرما رہے تھے تو حر ابن یزید کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے پیر کپا رہے تھے۔ ساتھ میں سپاہیوں نے جب دیکھا حر ابن یزید کی یہ حالت تو کہنے لگے حر
اگر کوفہ کے اندر ہم کو کوئی یہ پوچھتا تھا کہ سب سے بہادر شخص کون ہے تو اے غلام ابن یزید ہم تمہارا نام بتاتے تھے، لیکن تمہاری حالت کیسی ہے؟ میرے آقا امام علی مقام نے تقریر فرمائی، واضح و نصیحت فرمائی، وہ خطوط نکال کر کے دیے، اور وہ لوگ سامنے یزیدی سپاہیوں میں وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے خط لکھ کر کے بھیجے تھے، ان کے نام لے لے کر امام پاک نے آواز دے دے کر اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، دیکھ یہ تیرا خط میرے پاس گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ بول یہ خط تو نے مجھے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ تو نے اس خط کے اندر میرا ساتھ دینے کی قسمیں کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی؟ امام پاک نے وہ جو خطوط کوفہ سے آئے تھے ان کوفیوں کو وہ خط دیے، اسی کوفی کے پاس ان خطوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امام پاک اپنی اونٹنی کو سوار ہوئے، واپس خیمے میں تشریف لائے، ادھر سے پیچھے پیچھے حر ابن یزید نے اپنے گھوڑے کو لگائی اور امام پاک کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گئے، قدموں پر گرے اور عرض کرنے لگے حضور میں آپ کو گھیر کر میں نے میدان کربلا آنے کے لیے آپ کو مجبور کیا تھا، کیا میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر ابن یزید کو توبہ کرائی، اور توبہ کرانے کے بعد ارشاد فرمایا تمہارا نام حر ہے، حر ابن یزید، آج سے تمہارا نام حر ابن ریاحی، جہنم سے آزادی کا پروانہ امام علی مقام نے حر کو ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ادھر عمر سعد نے اس کا علم، اس کے ایک خادم کے پاس، جس خادم کے پاس جنگ کا علم تھا، اس کو اس نے اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد تیر نکالا اور امام علی مقام کی فوج کی طرف اس نے تیر چھوڑا۔ ابھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزیدی لشکر میں سے بہت سارے لوگوں نے بدتمیزیاں کی تھی، غلط سلط باتیں بولی، لیکن امام علی مقام کے ساتھیوں نے مسلم بن اوسجا اور بریر ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر ساتھی تھے آپ کے، انہوں نے جواب دینا چاہا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا، ارشاد فرمایا جنگ کی شروعات اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے۔ عمر سعد نے جب تیر چلایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا گواہ ہو جاؤ امام حسین کی طرف جنگ کی شروعات سب سے پہلے میں نے کری ہے۔ اب جب تاریخ اسلام آپ پڑھو گے تو اس کا عمر سعد کے جو والد تھے صحابی رسول تھے، سعد ابن ابی وقاص، ایک جنگ کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا کی جانب سے کفار و مشرکین کی جانب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے تیر چلایا تھا، پہلا جنگ کی شروعات کی تھی۔ اسی جنتی باپ کے جہنمی بیٹے نے اہل بیت اکرام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد رسول کی جانب جنگ کی شروعات کرنے کے لیے تیر پھینکا۔ اب جیسے ہی عمر سعد نے تیر پھینکا، ادھر سے یزیدی سپاہی سب جوش میں آ گئے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف تیروں کی بارش کرنے لگے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجا، حضرت بریر بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دینا چاہا، آگے بڑھنا چاہا۔ ادھر سے یزیدی لشکر سے سب سے پہلے یسار اور سالم نامی دونوں بدبخت یزیدی سپاہی جو زیاد اور ابن زیاد کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، وہ مقابلے کے لیے باہر آئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت بریر بن حزیر، یہ دو امام علی مقام کے ساتھی، ان کے مقابلے میں جانے کے لیے جب آگے بڑھے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا۔ ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بہر کلبی، جن کی شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، تیار کھڑے ہیں جنگ میں جانے کے لیے، آپ نے ان دونوں کو، حبیب بن مظاہر کو اور حضرت بریر بن حزیر کو روکا، اور روکنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ نوجوان شخص کھڑا ہوا ہے، اجازت مانگ رہا ہے بہت دیر سے میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ ان دونوں کے مقابلے میں حضرت عبداللہ وہب کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، نوجوان تھے۔ حضرت امام حسین نے آپ کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، چند دن ہوئے تھے شادی کو، ایک دم قوی ہیکل جوان کھڑا ہوا ہے میدان کربلا میں جانے کی، امام حسین سے اجازت مانگ رہا ہے۔ امام پاک نے اجازت دی، حضرت عبداللہ وہب کلبی نے گھوڑا لیا اور میدان کربلا کی طرف منہ کیا، اور آپ پہنچے یسار سالم یزید کی طرف سے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔
یسار تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا تھا سالم سے. حضرت عبداللہ وہب قلبی نے جب قریب جا کر پہنچے، یسار نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے اپنا نسب نامہ سنایا کہ میں عبداللہ وہب قلبی ہوں. تو اس نے کہا ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، حبیب بن مظاہر کو بھیجو. حضرت عبداللہ وہب قلبی نے یسار کو یہ کہہ کر کہ اے فحشا کے جنے ہوئے، تو کیا مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ ایک بار کیا یسار کے اوپر وہ خبیث کبھی تڑپ کر کے ڈھیر ہو گیا. حضرت عبداللہ وہب قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کیا. ادھر سے جب سالم نے دیکھا کہ یسار کا قتل ہو گیا تو اس نے عبداللہ وہب قلبی کے اوپر تلوار کا ایک وار کیا. بائیں ہاتھ میں آپ کی تلوار تھی، آپ کی انگلیاں کٹ گئی. آپ نے دائیں ہاتھ میں تلوار لے لی، ہاتھ سے خون بہ رہا ہے. حضرت عبداللہ وہب قلبی دائیں ہاتھ سے تلوار لے کر کے اور سالم کے اوپر آپ نے ایک ایسا وار کیا کہ سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی. ادھر آپ کی اہلیہ محترمہ نے جب آپ کی جنگ کے انداز کو دیکھا تو خیمے کی ایک چوب لے کر وہ میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگی اور کہنے لگی اپنے شوہر سے خوب لڑو، خوب لڑو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. آگے بڑھنے لگی. حضرت عبداللہ وہب قلبی قریب آئے اور ہاتھ پکڑ کے اپنی بیوی کا خیمے میں لے جانے کی بہت کوشش کری. آپ کی بیوی ام وہب، آپ نے ہاتھ چھڑکا اور پھر میدان کربلا کی طرف جانے لگی. خیمے کی چوب لے کر، چند دن ہوئے تھے شادی کو. ہمارے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب آواز دی کہ خاتون عورتوں پر قتل واجب نہیں ہے، عورتوں کے اوپر جنگ واجب نہیں ہے، لہذا واپس آ جاؤ. امام پاک کی آواز سن کر کے ام وہب جو حضرت عبداللہ وہب قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، آپ واپس آ گئی خیمے میں. روایتوں میں آیا کہ حضرت عبداللہ وہب قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام وہب نے بھی ایک سرد کھینچی، ان کی بھی روح نکل گئی اور دونوں میاں بیوی اسی میدان کربلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دونوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اس کے بعد عمر بن حجاج جب دو ادھر سے آتے دو ادھر سے جاتے مقابلے کے لیے، حضرت حری میں ریائی گئے، انہوں نے دو کو ٹپکایا، واپس آ گئے. اس کے بعد حبیب بن مظاہر تشریف لے گئے میدان میں، انہوں نے دو تین کو ٹپکایا، وہ واپس آ گئے. اس کے بعد منیر بن حسین میدان مقابلہ میں جاتے، دو تین کو مارتے، واپس ریٹرن آ جاتے. یعنی یزیدی فوجیوں کی طرف سے جو کوئی بھی مقابلے کے لیے آتا زندہ واپس نہیں جاتا. جب یہ اندازے جنگ یزیدیوں نے دیکھا تو عمر بن حجاج یزیدی سپاہی، اس نے عمر سعد کو مشورہ دیا، ارے بے وقوف کوفیوں، تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ کرائے کے ٹکٹو نہیں ہیں. تمہاری فوج میں جو جتنے آئے ہیں نا یہ سب کرائے کے ہیں، کرائے کے، یہ سب بھاڑے کے ٹکٹو ہیں، اور ان بھاڑے کے ٹکٹوؤں سے تم جنگ نہیں جیت پاؤ گے. دو دو چار چار بھیجتے رہو گے اور اسی طریقے سے امام حسین اور ان کے ساتھی کاٹتے رہیں گے، جنگ ختم نہیں ہوگی. چاروں جانب سے حملہ کرو. عمر بن حجاج نے جب یہ مشورہ دیا تو عمر صاحب بدبخت کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو جمع کیا اور میمنہ جو میدان ہوتا ہے اس میدان کی جگہیں، ان کا میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر، اس طریقے کی سائٹیں ہوتی تھی، جگہ ہوتی تھی کہ میمنہ میں کون رہے گا، میسرہ میں کون رہے گا. میدان کے اندر فیلڈنگ کی طرح فوج کو سجایا جاتا تھا. تو میمنہ پر بہت بہت بہادر جوانوں کو کھڑا کیا جاتا تھا. تو حمد سعد کے حکم سے یزیدی ایک دستے میں میمنہ کے اوپر تیروں کی بارش کر دی. اب جتنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سپاہیوں کے گھوڑے تھے وہ سب تیروں تلوار سے چھلنی ہو گئے، سب بیکار ہو گئے. لیکن وارے واہ امام حسین کے ساتھیوں گھوڑے چھوڑ چھوڑ کر، تلواریں لے لے کر، پیدل چل چل کر کے یزیدیوں کو کاٹ رہے تھے. پیدل چل چل کر. ایک یزیدی کا بیان ہے کہ جب حضرت حر ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ گھوڑے پر بولتا ہے کہ جب میں نے تیر مارا تو ان کے گھوڑے کے حلق میں لگا، گھوڑا گر گیا۔ بولے میں نے حر ابن یزید کی طرح گھوڑے پر چھلانگ لگاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ بولے آپ نے گھوڑے پر اتنی پھرتی سے چھلانگ لگائی، گھوڑے سے جیسے کوئی شیر چھلانگ لگاتا، اور چھلانگ لگانے کے بعد پیدل ننگے پیر چل چل کر کے اس طریقے سے جنگ کر رہے تھے۔ وہ یزیدی سپاہی کا بیان ہے، میں نے پوری جنگ میں حر ابن یزید سے اچھی جنگ لڑتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، اکیلے تنہا۔ اس کے بعد میمنہ پر حملہ کیا یزیدی لشکر نے، اس کے بعد میسرہ پر حملہ کیا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میسرہ پر آپ تھے، اور آپ کی شہادت اسی حملے میں آپ کی شہادت ہو گئی، حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر جب جنگ تھوڑا سا تھمی اور نماز ظہر کا وقت قریب ہو گیا تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام سپاہیوں کو کھڑے ہو کر کے اور صفوں کو درست کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، چونکہ ان حملوں سے سارے لوگ تربتر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے دو لوگ ادھر سے مقابلے کے لیے آتے تھے، امام پاک کی جانب سے حر ابن زیاد گئے، حر ابن یزید تشریف لے گئے، ادھر سے یزید بن سفیان مقابلے میں آیا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 2 منٹ کے اندر ڈھیل کر دیا۔ ادھر سے مقابلے میں آتے جاتے اور حضرت حر ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو بھی زندہ واپس نہیں جانے دیتے۔ حضرت حر ابن ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقابلے میں گئے، اور وہ اس کے مقابلے میں ایک یزیدی بدبخت آیا، اس نے آ کر کے حضرت حبیب بن مظاہر سے جب مقابلہ کیا تو حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی جو ہے تہ تیگ کر دیا۔ 2-2 3-3 4-4 کر کے یزیدی سپاہیوں سے نکلتے اور حبیب بن مظاہر کے ساتھ مقابلہ کرتے، لیکن کوئی بھی واپس زندہ نہیں جاتا۔ عمر سعد نے کہا اسی طریقے سے اگر تم جنگ لڑتے رہے تو یہ جنگ صبح قیامت تک نہیں مکمل ہوگی، لہذا چاروں جانب سے گھیر لو اور گھیر کر کے تیر و تلوار کی بارشیں کرو۔ حضرت حبیب بن مظاہر پر چاروں جانب سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت حبیب بن مظاہر ان یزیدی سپاہیوں کے نرغے میں پھنس گئے اور آپ کے سینے مبارک پر ایک بدبخت نے تیر چلایا، جس تیر کے لگنے سے آپ گھوڑے کے نیچے گرے، اور نیچے آنے کے بعد ایک بدبخت یزیدی قریب آیا جس کا نام ابن نمیر تاریخ میں آیا، اس نے آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عریر بن حزیر تشریف لائے اور لانے کے بعد اس بدبخت کو قتل کیا، اور اس کے بعد یزیدی ایک بدبخت آپ کے مقابلے میں آیا عریر بن حزیر کے، اور مقابلے آنے کے بعد آپ نے تلوار کا وار کیا، اس نے اس تلوار کے وار کو اپنے گھاؤ پہ روکا، اور حضرت عریر بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت دیر تک تلوار سے لڑائی ہوتی رہی۔ اس کے بعد تلواریں ہٹی تو آپ کے ساتھ کشتی ہونے لگی، بہت دیر تک کشتی ہوئی، اور کشتی ہونے کے بعد حضرت عریر بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بدبخت ابن نمیر نے آ کر پیچھے دھوکے سے آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حزیر عریر بن حزیر اور حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت مسلم بن اوسجہ اور حضرت حر ابن یزید جن کو حر ابن ریاحی کہا جاتا ہے، یہ تمام جانثاران اہل بیت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو تہ تہ یزیدیوں کو کرنے کے بعد ان تینوں حضرات نے جام شہادت نوش کر لیا، اور ان تینوں کی شہادت پر ہمارے آقا نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حسن و بلا کیا۔ یہ جنگ ہوتی رہی 10 محرم الحرام شریف کو صبح میں، اور یہ تمام جاسیران اہل بیت تھے، امام علی مقام کے جانسار ساتھی تھے جو اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے۔ ان کے علاوہ تاریخ میں 82 نفوس قدسیہ تھے، مرد عورت بچے بوڑھے سب لے کر کے، ان 82 میں 17 اہل بیت کے تھے، اور باقی عورتیں بچے بوڑھے سب ملا کر 82 افراد تھے۔ تو ان جانثاروں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ کل انشاءاللہ تعالی دل میں پروگرام ہوگا،
آپ تشریف لائیں. حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم جوان اور دیگر اہل بیت اطہار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شہادت کا ذکر آپ سنیں گے. کل جلدی تشریف لائیں. کتنے بجے کا پروگرام ہوگا؟ صبح 9 بجے چالو 9:30. 10 بجے کے قریب جو ہے 10 بجے کے بعد ہی آپ تشریف لائیں. اتنے صبح 9 بجے کوئی نہیں آئے گا تو خود ہی نہیں اٹھ پاؤ گے. تو اس لیے 10 بجے کے بعد آپ لوگ تشریف لائیں. 10 ساڑھے 10 بجے انشاءاللہ 11 ساڑھے 11 بجے پروگرام شروع کریں گے. 11 بجے تو 1 بجے تک ظہر تک انشاءاللہ چلے گا. ظہر کے بعد آپ لوگ فاتحہ کریں. لنگر وغیرہ اگر ہوگا تو کھائیں گے ورنہ گھر تو انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی اپنے لنگر. استغفر اللہ ربی